دیکھیں، اچھا آئیڈیا، اچھا خیال، اچھی سوچ تو آپ کو جہاں سے بھی ملے، آپ چلیں آپ اچھا نہیں کہنا چاہتے تو آپ یوں کہہ لیں کہ فائدے مند آئیڈیا، فائدے مند خیال تو آپ کو جہاں سے بھی ملے اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ اگر اچھی اسٹریٹجی بنائیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے نا. اب جو اسٹریٹجی حکومت نے بنائی ہے، جس کا رانا ثناء اللہ نے اور بہت سے لیگی لیڈران نے تو ابھی تحریک انصاف والے اسلام آباد سے پوری طرح نکلے بھی نہیں تھے احتجاج کے بعد، تو تبھی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، رینجرز کے اور پولیس کے لوگ، ان کے مقدمات، اور بلکہ جو دوسرے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے مقدمات میں ہم پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو نامزد کریں گے. تو اور پھر انہوں نے ایسا کر بھی دکھایا. انہوں نے عمران خان، بشرا بی بی، گنڈا پور، کسی کو ان لوگوں کی شہادت کے مقدمات میں نامزد کرنے سے چوکے نہیں، باوجود اس کے کہ مطیع اللہ جان نے ان کا پورا بھانڈا پھوڑ دیا، ویڈیو تک اپلوڈ کر دی اور بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ لوگ تو رینجرز کی اپنی پولیس یا جس کی بھی فورسز کی گاڑی تھی، ان کی اپنی گاڑی کے نیچے آ کر شہید ہوئے ہیں. لیکن بہرحال حکومت نے نہایت ڈٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ جو پہلے سے پلان بنا رکھا تھا اس پر عمل کر دیا. اب یہ سوچے بغیر کہ یہ جو مطیع اللہ جان نے کر دیا ہے، اس کے بعد اب اگر وہ یہ مقدمہ دائر کریں گے تو سوائے جھوٹے پڑنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنا جو سوچا ہوا تھا اس پر عمل کر دیا ہے. اب وہ شاید اسے ہی اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ جو مطیع اللہ جان صاحب پیمز ہاسپٹل میں تحقیق کر رہے تھے اور اس کے بعد پارکنگ میں وہ پہنچ گئے تھے اور شاید وہ اب اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے تھے، جو انہوں نے پیمز میں جو لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے تھے اور جو وہ باہر آ کر بتانے ہی والے تھے کہ یہاں پر کتنی لاشیں اور کتنے زخمی آئے ہیں، انہوں نے کس طرح زخمی کیا ہے. جب وہ یہ بتانے ہی والے تھے تو وہ ان کو پیمز کی پارکنگ سے اٹھا کر لے گئے. لہٰذا آدھے کام سے تو انہوں نے مطیع اللہ جان کو روکا، لیکن اس کے باوجود آدھا کام تو وہ کر ہی چکے تھے نا. رینجرز کے لوگوں کی شہادت کی وجہ تو وہ بتا ہی چکے تھے. یوں اپنی حکمت عملی کی ناکامی کے باوجود، ایکسپوز ہو جانے کے باوجود، حکومت نے پہلے سے سوچا ہوا تھا اور انہوں نے وہ کر دکھایا. انہوں نے ان لوگوں کی شہادتوں کے مقدمات میں نامزد کر دیا تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے کسی بھی اور لیڈر کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کسی جھوٹے مقدمے میں کل کو موت کی سزا سنا دی جائے. چونکہ حکومت اس وقت طاقت کی ہے اور آئینی بینچ بھی بن چکا ہے، لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے. قطع نظر اس ساری صورتحال کے کہ کرمنل کیس یا قتل کا مقدمہ کس طرح اس آئینی بینچ کے سامنے لگ سکتا ہے، لیکن وہ بھی لگ جائے گا کیونکہ پاکستان ہے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اب تو 35 جج آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو ان میں سے ظاہر ہے وہ سارے کے سارے 17 جج اس وقت ہیں، تو 18 اور آ رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے سارے کے سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب کوئی جسٹس بابر ستار ٹائپ آدمی یا جسٹس منصور ٹائپ یا جسٹس اطہر من اللہ ٹائپ آدمی انڈکٹ ہو جائے سپریم کورٹ میں. ایسا تو اب ہونے سے رہا. اب تو پہلے انٹرویو لے کے اچھی طرح چھان پٹک کر کے گراؤنڈ چیک کروا کے اس کے بعد ہی لوگوں کو سپریم کورٹ بھیجا جائے گا اور پھر ان کو کوئی ایسا قتل کا مقدمہ بھی دے دیا جائے گا. ابھی تو ظاہر ہے یہ ساری ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیاز ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کم از کم اس وقت تک کی صورتحال سے لگتا یہی ہے. ہاں، تحریک انصاف کو جو سبق سیکھنا چاہیے حکومت کے ان ارادوں سے وہ بہت سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بھی تو ان کے بندے بھی تو شہید ہوئے ہیں نا، بقول ان کے کہ 8 بندے ان کے شہید ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں. تو وہ اپنے ان بندوں کی شہادتوں کا مقدمہ محسن نقوی پر اور شہباز شریف پر اور نون لیگ کے دیگر لیڈروں پر یا اسلام آباد پولیس کے ان اہلکاروں افسران پر جن کو وہ اس سب کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کروا سکتے ہیں، چاہے وہ ان کی عدالتوں میں پیروی نہ کروا سکیں. لیکن بہرحال کم از کم وہ بھی کوشش تو کر سکتے ہیں. حکومت کو اپنے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں وکلا ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ٹف ٹائم تو دے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو جو واقعی شہید یا زخمی ہوئے ہیں انصاف دلانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. لیکن اب تک تحریک انصاف کی جانب سے عدالتوں میں کوئی ایسی پرو ایکٹیو قانونی چارہ جوئی نظر نہیں آ رہی. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ بھی ہے. اگر آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں جو کہ بہرحال آپ کی جماعت کے کارکن تھے، تو آپ کو ان کے اہل خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کھڑے ہوئے نظر آنا چاہیے. جو گنڈا پور صاحب نے اعلان کر دیا کہ شہید ہونے والوں اور زخمی ہونے والوں کو ہم اتنے پیسے دیں گے، بس اس کے بعد آپ کے فرائض ختم نہیں ہو جاتے. آپ کے فرائض اس سے بہت بڑھ کر ہیں. بیرسٹر گوہر کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں
اور سینیٹر علی ظفر کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ وہ نامزد چیئرمین ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اب ان کا استعفیٰ واپس ہو چکا ہے، تو وہ ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان تمام وکلاء کو چاہے انہیں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یا خیبر پختونخوا کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے، یا اسلام آباد کے کسی اے ٹی سی یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے، انہیں بہرحال چارہ جوئی ضرور کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، بشرا بی بی کے نے جو حرکت کی، جو کہ بہت بقول محسن نقوی کے اور شہباز شریف کے غلط حرکت کی تھی، انہوں نے قوم کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی نا، وہ سعودی عرب والا بیان دے کر، تو اگر بشرا بی بی کے خلاف گجرانوالہ میں اور بہاول نگر میں اور پائی پھیرو میں اور پورے پنجاب میں مقدمات درج ہو سکتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ پولیس پارٹیاں انہیں جگہ جگہ پکڑنے کے لیے بھی جائیں گی، جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ جرم اسلام آباد میں ہوا ہے، لیکن آپ بھی پھر ایف آئی آر پشاور میں اور کوہاٹ میں اور بنوں میں اور مردان میں اور ڈی آئی خان میں کٹوا دیں۔ ظاہر ہے قانونی طور پر یہ بھی غلط ہے، لیکن اگر اس طرف سے غلط ہو رہا ہے تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی جانب سے حکومت کو بیک فٹ پر لانے کی کوئی کوشش اس وقت عدالتوں میں اور پارلیمان میں نظر نہیں آ رہی۔